الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کی ملاقات کا ارادہ کیا جو ایک دوسری بستی میں رہتا تھا، کہ جا کر اس سے ملاقات کریں، اس کی زیارت کریں، حال احوال دریافت کریں. غالباً یہ واقعہ پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کے فرد کا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں سے کسی فرد کا یہ واقعہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کرے. وہ دوسرا بھائی ضروری نہیں ہے کہ سگا بھائی ہو، دینی بھائی جس سے تعلق دین کی بنیاد پر ہو وہ مراد ہے، کہ اس سے ملاقات کروں، اس کی زیارت کروں، جبکہ وہ دوسری بستی میں رہتا ہے، دوسرے علاقے میں رہتا ہے، دوسری جگہ رہتا ہے، دور رہتا ہے. فأرسل اللہ له على مدرجته ملکا، اللہ جل شانہ اس آدمی کے راستے پر ایک فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں. جس آدمی نے ملاقات کا ارادہ کیا کہ دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، ان کی زیارت کریں، حال احوال دریافت کریں، تو اللہ اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیتے ہیں. قال أين تريد؟ اور فرشتہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے. قال أريد أخا لي في هذه القرية، تو کہتا ہے کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، جاننے والا رہتا ہے، دوست رہتا ہے، تعلق والا رہتا ہے، بس صرف اسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اسی کی زیارت کو جا رہا ہوں. قال هل لك عليه من نعمة تربها، تو فرشتہ پھر پوچھتا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے اس سے ملاقات کا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا کچھ حق اس کے اوپر ہو جس کو مانگنے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو، قرضہ اس کے پاس ہو، یا کوئی اور اس کے ذمے میں تمہاری کوئی نعمت یا تمہارا کوئی حق ہو جس کا مطالبہ لے کر تم اس کے پاس جا رہے ہو. یعنی تمہاری نیت خالص ملاقات کی ہے یا کوئی اور حاجت اور ضرورت بھی ہے جس کی وجہ سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ لا، غیر انی احببتہ فی اللہ، نہیں میری کوئی اور حاجت نہیں ہے، میں صرف اللہ کے واسطے اس سے محبت رکھتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں، اس کو عزیز رکھتا ہوں، بس اس وجہ سے میں اس کی ملاقات چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، کوئی اور مقصد میرا نہیں. تو اس وقت وہ فرشتہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے انی رسول اللہ الیک، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تمہارے پاس. بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، پھر یہ خوشخبری سناتا ہے کہ سنو کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا. كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جس طرح تم نے اس دوسرے مسلمان بھائی کو محبوب بنایا، یعنی اللہ کے لیے اس سے تعلق رکھا اور پھر اس کی ملاقات اور زیارت کو چلے. اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھی اپنا محبوب اور پسندیدہ شخص بنا لیا. یہ حدیث مبارک ہے جس میں پچھلی قوموں کے ایک فرد کا حال بیان فرمایا. پچھلے قوموں میں یہ بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا فرشتہ کسی عام آدمی کے پاس بھی ملاقات کے لیے آ جاتا تھا، اگرچہ عام دستور تو یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ صرف اللہ کے
رسول اور پیغمبروں کے پاس بطور وحی لے کر آتا ہے، عام آدمی اس فرشتے کو دیکھ نہیں پاتا اور نہیں عام آدمی کے ساتھ اس کی ملاقات ہو پاتی ہے اور وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ لیکن پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں ایسا ہونا ضروری نہیں تھا کہ فرشتہ صرف اللہ کے نبی کے پاس آتا ہو۔ بس اوقات فرشتہ جو ہے کسی عام فرد کے پاس بھی آ جاتا، اس سے بھی ملاقات کرتا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ایک آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت، ملاقات، کہ اس کو ملاقات کروں، حال احوال پوچھوں۔ آج بھی یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی کہ انسان جو ہے دوسرے کے پاس صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے، یا وہ بیمار ہے اس کی تعزیت کے لیے چلا جائے، تیمارداری کے لیے چلا جائے، مزاج پرسی کے لیے چلا جائے، حال احوال پوچھنے کے لیے چلا جائے۔ مقصد اور نیت اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی دنیاوی حاجت نہ ہو، صرف اس کی ملاقات مقصود ہو، اس کی زیارات مقصود ہو۔ اللہ جل شانہ نے تو اس آدمی کے راستے پر فرشتہ بیٹھا دیا جس نے ظاہر ہو کر اس کو یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنائی۔ آج اگرچہ وہ فرشتہ عام آدمی اور عام امت کے ساتھ، اس عام امتی کے ساتھ، اس امت کے اندر ملاقات تو نہیں کرتا، لیکن وہ کسی انسانی شکل میں یا کسی اور غیر محسوس انداز سے اس آدمی سے ملتا ہے اور اس کو بھی یہ فضیلت اور یہ جو ہے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لی۔ حاصل یہ کہ انسان اگر کسی دوسرے فرد کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، دنیاوی اغراض نہیں ہے، یہ محبت کوئی دنیاوی محبت نہ ہو، آخرت کی بنیاد پر ہو، نیکی کی بنیاد پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیاوی اغراض نہ ہو، تو اللہ جل شانہ اس کے طفیل خود اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور دینداروں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہو سکتا ہے دنیا کی مفاد کی خاطر کوئی تعلق ہو، لیکن دینداروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ یا غرباء فقراء کے ساتھ، اپنے سے مالی اعتبار سے کمزور لوگوں کے ساتھ جو تعلق آدمی کا ہوتا ہے وہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، آخرت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی عالم سے کوئی آدمی محبت رکھتا ہے تو وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس سے دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، دین کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، دین کی باتیں اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ دین کی بنیاد پر محبت ہے۔ اگر کوئی اس سے ملتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بشارت، یہ خوشخبری حاصل ہوگی کہ اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ اس نے دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھا، تو اللہ کا تعلق اس آدمی کے ساتھ، اس فرد کے ساتھ قائم ہو جاتا۔ اور جس کو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ جس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کے ہاتھ بھی بن جاتے ہیں، اس کے کان بھی بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بن جاتے ہیں، اس کے دل دماغ بھی بن جاتے ہیں، اس کے ہر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو اپنی مرضی کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، دین کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اب اس ہاتھ سے، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس بدن سے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، نگاہیں بھٹکتی نہیں ہیں، ہاتھ ناجائز جگہ نہیں رکھتے، کان ناجائز چیزوں کو نہیں سنتے، زبان ناجائز ذائقے کو نہیں چکھتی، ناجائز بول نہیں بولتی۔ یہ مطلب ہے اللہ جل شانہ کا اس بندے کا ہاتھ پاؤں اور آنکھیں بن جانے کی، اللہ جل شانہ کا محبوب بن جانا اپنی دنیا بھی بنا دیتا ہے اس آدمی کی، اور اس آدمی کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا الله۔